جمعہ کی شب تھیں، ابن سعد کو بھیجا گیا، جاؤ حسین اعظم سے کہہ دو یا تو بیعت کر لے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرات، ابن سعد کو لشکر زرار لے کر کے امام علی مقام کے پاس میدان میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ حسین اب بیعت کر لیجیے، اور بیعت کر لیجیے یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیعت تو ہو نہیں سکتی، اور رہا جنگ کا سوال تو جنگ آج کی شب چونکہ بڑی شب ہے اور کل جمعہ کا دن ہے اور بڑا دن ہے، لہٰذا آج کی رات نکل جائے پھر کل صبح ہوگی۔ بہرحال یزیدیوں نے سوچا کہ آج کی شب اگر یہ پھر گزاریں گے تو اور پیاس بڑھ جائے گی، بھوک بڑھ جائے گی، نڈھال ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو کل اور حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، انہیں ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرات، یہ سوچ کر کے یہ آواز، وہ آواز چلاؤ، آپ اس کو کراؤ نا بھائی، اس کو کوئی خاموش کراؤ یار۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، میرے امام نے جب یہ کہا تو اس کے بعد جو ہے یزیدیوں نے سوچا کہ جو ہے امام اور کمزور ہو جائے گی، پیاس بڑھ جائے گی، صبح تک کی مہلت دی، لیکن انہوں نے صبح کوئی اور وجہ سے نہیں مانگی تھی، بلکہ یا آخری رات عبادت کے لیے اور جو ہے عبادت کر لی جائے، سجدے کر لیے جائے، تلاوت کر لی جائے، نصیحت کر لی جائے، اور بھی ساری چیزیں ادا کر لی جائے۔ ویسے تو ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزری، ساری راتیں ہر وقت ہمہ وقت اللہ ہی اللہ رہا، لیکن چونکہ آخری وقت تھا، آخری راتیں تھیں، لہٰذا آپ نے یہ رات اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جو ہے اب جانا چاہے تو جا سکتے ہو، حسین تو تم سے راضی ہے، خدا تم سے راضی ہے، مصطفیٰ تم سے راضی ہے، لیکن میں مختصر انداز میں عرض کروں، سبھی نے ایک جوان ہو کر عرض کیا، امام ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک ساتھ تھے اور آگے بھی ہم ساتھ رہیں گے، ہم کو تو آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں کچھ اور چیز نہیں چاہیے۔ بہرحال امام راضی ہو گئے، مقام ملا انہیں، مرتبہ ملا، ساتھی بھی کیسے وفادار تھے، خاندان والوں کو بھی کچھ نصیحت کی، ساری رات عبادت میں گزری، رات کے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں، مگر چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں بہت مختصر انداز میں فوراً آگے آ جاؤ کہ صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی جب اذان کا وقت ہوا، علی اکبر سے اذان کہلائی گئی۔ بہرحال حسین اعظم نے اپنی کیمپ میں، اپنے خیمے میں نماز ادا فرمائی، سامنے یزیدی لشکر ہیں جو 22,000 تقریباً ہیں، اور یزیدی ہیں، کوفی ہے۔ جب امام مسلم کے لیے تو دروازہ بند کر دیا تھا، 2 بچوں کے لیے تو دروازے بند تھے، اور آج حسین کے سامنے آ گئے لڑنے کے لیے۔ وہاں ان کے ساتھ اس انداز سے غداری اور بے وفائی کی تھی، اور آج حسین اعظم کے سامنے کھڑے ہو گئے، یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے حسین اعظم کے سامنے کھڑے۔ اللہ اکبر، بے غیرتی کی انتہا دیکھیے، بے وفائی کی انتہا دیکھیے۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، نگارہ بجا دیا گیا، امام حسین تشریف لائے اور آنے کے بعد خطبہ دیا، تقریر کی، اور خطبے میں یہی کہا حمد و صلات کے بعد، اے لوگو، اب بھی وقت ہے، یزیدیت کو چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، حسین تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، یا پھر توبہ کر لو، ارے کم سے کم میرا مقابلہ کرنا چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے، غائب ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہمارے قتل کا داغ اپنے دامن پہ نہ لو، ہم کو اذیت دینے کی گستاخی اپنے دامن پہ نہ لو، اس میں تمہاری بہتری ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری جنت ہے، اس میں تمہارا خاتمہ بالخیر ہے، اس میں تمہاری رحمت و مغفرت و فضل ہے، اور تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں حسین ہوں،
تم نہیں جانتے میرے نانا کون ہیں؟ مصطفیٰ میرے نانا ہے۔ تم نہیں جانتے میرے بابا کون ہے؟ علی شیر خدا میرے بابا ہے۔ تم نہیں جانتے میری ماں کون ہے؟ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ تم نہیں جانتے ہمارا گھرانہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں خدا اور رسول نے کیا فرمایا؟ کیا تم مومن نہیں؟ کیا مسلمان نہیں؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ کیا میرے خاندان کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ کیا میری محبت تم پہ واجب نہیں کی گئی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہماری محبت تم پہ واجب نہیں کی گئی؟ کیا تم ہمیں قتل کر کے، ہم پر اذیتیں پہنچا کر کے تم خوش رہ پاؤ گے؟ تم دنیا پا سکو گے؟ تم آخرت میں کامیاب ہو سکو گے؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں آیا نہیں ہوں، میں آیا خود سے نہیں ہوں، تم ہی لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ آپ نے خط لکھا نکال کر کے بتایا، اے فلاں کیا تو نے یہ مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں شخص تو نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ دیکھو کیا لکھا ہے، امام آ جائے ہم تمہاری پیروی کریں گے، ہم تمہیں امام مانیں گے، ہم تمہارے پیچھے چلیں گے، ہم تم پہ بیعت کریں گے، ہم تم پہ مر مٹیں گے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ تم ہی نے تو بلایا ہے۔ کیا بھلا کسی کو بلا کر مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کسی مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں اسے مجھے واپس جانے دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میرا جی چاہے وہاں جانے دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب تم نہیں بلایا ہے، میں آ گیا ہوں، اب ایسا سلوک کرتے ہو؟ ساری گردنیں نیچے تھی، ساری آنکھیں جھک گئیں کہ آخر اب کیا جواب تھے۔ شرمندہ بھی تھے، اور ایک طرف سے وہ یزیدیت ان کے اوپر دل و دماغ پر اس انداز سے چھائی ہوئی تھی کہ جواب دے تو کیا دے، کہے تو کیا کہے، وہ لاجواب ہو گئے۔ حسین نے اہتمام حجت کے لیے یہ خطبہ دیا، یہ تقریر اہتمام حجت کے لیے آپ نے کی، دلیل قائم ہو جائے، گواہ قائم ہو جائے، گواہی قائم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یزیدی ہے، کل قیامت کے روز یہ کہہ دے حضور سے یا خداوند قدوس کی بارگاہ میں، اگر حسین ہمیں سمجھا دے تو ہم سمجھ جاتے ہیں، حسین خطبہ دیتے تو ہم مان جاتے ہیں، ہے نا، حسین تقریر کرتے بتاتے تو ہم سمجھ جاتے اور چلے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اہتمام حجت یعنی دلیل قائم کر۔ حسین کو معلوم تھا یہ نہیں سدھرنے والے، نہیں آنے والے، لیکن کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ نہیں آنے کے یقین ہو پھر بھی اسے بتا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں، سب کچھ انہیں بتا دیا، اب پھر بھی نہ آئے، پھر اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، ہے نا، اس سے بڑا کم نصیب و بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی یزیدیوں کے ذہن میں یہ سوال ہو، گمراہوں کے دل میں، کہ امام حسین کرامت دکھا دیتے تو کرامت دکھا دیتے سب مان جاتے، حسین کی طرف آ جاتے۔ نہیں پیارے نہیں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کرامت دکھا کر کے لوگ مان جائیں گے؟ لوگوں نے تو حضور کے معجزے کو دیکھ کے بھی نہیں مانا، ہے نا، ابو جہل ابو لہب، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا نہیں مانا، سورج کو پلٹاتا دیکھا نہیں مانا، آنکھوں سے دیکھ رہے کہ درخت چل کے آ رہا ہے نہیں مانا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا دیکھا آنکھوں سے، سنا مگر پھر بھی نہیں مانا۔ تو ضرور نہیں کہ معجزہ کرامت دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، ایسے بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ابو جہل جیسے، یزیدی جیسے، کہ خوب کرامت دکھا دو، خوب معجزے دکھا دو، وہ بے ایمان کے بھی ایمان رہتے ہیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، خدا جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، ورنہ دیکھنے والوں کو بھی نصیب میں نہیں تھا ایمان۔ اور آج دیکھو بن دیکھے کہیں حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، بن دیکھے حسین کو مان رہے ہیں، اور وہاں دیکھ کر کے بھی نہیں مانا۔ یسی میدان کربلا میں حسین کو دیکھ کر کے بھی نہیں مانا، انہیں نہیں معلوم تھا کیا کہ کون ہے حسین، کیا عظمتیں ہیں ان کی، کیا شان ہے ان کی، کیا کرامتیں زندگی میں ظاہر ہوئی، سب کچھ جانتے تھے، لیکن ایمان ہے پیارے، یہ ہر ایک کے دل میں آ جائے ضروری نہیں کہ دلیل سے کوئی مان جائے، سمجھ گیا، ضروری نہیں کہ کوئی کرامت سے مان جائے، ضروری نہیں کہ کوئی معجزے سے مان جائے۔ ایمان اور اسلام کے لیے خدا کا فضل چاہیے، وہ جسے چاہتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے اس کے سینے میں ایمان اتار دیتا ہے، ہدایت اتار دیتا ہے۔
ہے نا. تو دیکھو مکے میں بھی یہی ہوا اور کربلا میں بھی یہی ہوا. ادھر حضور کو نہیں مان رہے تھے، ادھر حسین کو نہیں مان رہے. اب حسین نے تقریر کر دی. حسین اعظم کو معلوم تھا کہ یہ تو یزیدی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر ہے، مگر بتانا ضروری تھا تاکہ اہتمام حجت ہو جائے. مگر ایک شخص تھے جو پہلے ان سے گفتگو کر چکے تھے، نماز پڑھ چکے تھے، انہیں امام کہہ چکے تھے، حضرت حور. وہ آ گئے باہر، ہے نا. اور باہر آنے کے بعد بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. ایک طرف رحمت و برکت ہے، فضل ہے، اور ایک طرف لعنت ہی لعنت ہے نا. ایک طرف نہ جانے کیا کیا ہے اور ایک طرف ابلیس ہے. میں ایسے ماحول میں ان یزیدیوں کے ساتھ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. امام حسین کے ہوتے ہوئے بھلے ہی وہ 72 ہے، 82 ہے یا 100 سے زائد ہے، اور یہاں 22,000 ہے، عرب نہ جانے کہاں کہاں تک حکومت پھیلی ہوئی ہے، دمشق تک، مگر میں ان کے ساتھ رہوں گا تو مجھے کیا ملے گا، اور ان کے ساتھ رہوں گا تو کیا ملے گا. صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے. حسین مظلوم ہے، لہٰذا فوراً حسین اعظم کے قدموں میں آ گئے اور کہنے لگے حسین اعظم، امام علی مقام، کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ کیا میں اب توبہ کر لوں تو آپ کے دامن کرم میں جگہ مل سکتی ہیں؟ کیا میں مومن کامل بن سکتا ہوں؟ کیا آپ کے غلاموں میں میرا نام آ سکتا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا حسین جب تک زندہ ہے یہ دروازہ کھلا ہے، جس کو آنا چاہے آ سکتا ہے، جس کو آنا چاہے آ سکتا ہے. حور آ گئے، فرمایا تیرا نام حور ہے، جا تو حور ہے، دنیا آخرت میں آزاد ہے، جہنم سے بھی آزاد، دنیا میں بھی آزاد. اب حور نے کہا حضور اب ایک سعادت اور چاہیے، ایک چیز مانگتا ہوں میں آپ سے. کہا کیا؟ کہا کربلا کے میدان میں پہلے میں ہی جاؤں گا، وہیں سے نکل کے آیا ہوں، ذرا بتا دوں میرے دل کو تسلی ہو جائے گی، میں ہی جاؤں گا. حسین نے کہا ابھی آئے ہو، اتنی جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر رکو، جانا تو ہے ہی مگر رکو. انہوں نے کہا نہیں سرکار آپ کی مرضی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ذرا میں میدان میں جاؤں. انہوں نے بتا دوں، دکھا دوں. حضور میری یہ اچھا، یہ خواہش پوری کیجیے، قبول کیجیے. خیر امام پاک تھے، کہا ٹھیک ہے جائیے. سب سے پہلے ہی حور میدان میں آ گئے. حور آ گئے، بہرحال جنگ ہوئی. لوگ سوچ رہے تھے کہ حور ہمارا ہو کر ادھر کیسے چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا. جس کے دل کو اللہ نے چن لیا ہو ایمان کے لیے، وہ کبھی بھی اٹھ کر ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے نا. کبھی بھی آ جائے، کسی بھی صورت میں آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے. بہرحال حور آ گئے اور لڑتے رہے اور شہید ہو گئے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. پھر حضرت وہاب آئے بن کلبی رضی اللہ عنہ، نوجوان، اجازت مانگی. میں مختصر انداز میں عرض کروں، امام نے کہا کہ آپ تو ابھی نوجوان ہیں، آپ تو جائیں گے ہی نہیں میدان میں. انہوں نے کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، میں جاؤں گا. اس کی وجہ ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میری ماں کی خواہش ہے کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور میں لڑتے لڑتے آپ کے نام پر فدا ہو جاؤں، یہ میرے ماں کی خواہش ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے. سبحان اللہ. ماں بھی وہاں موجود تھی، ان کی بیوی بھی وہاں موجود تھی، دونوں نے بخوشی اجازت دی. کہا جاؤ اور شہید ہو جاؤ. گئے، لڑے، مارتے رہے، آخر میں شہید ہو گئے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرے حضرات جانثار آتے رہے، جانثاروں کو روکا گیا، آپ رہو، آپ کو اجازت ہے گھر جانا ہو گھر جاؤ، ہم خوش ہو گئے تم سے، ہمارا خاندان ہے، میں ہوں، میدان میں جائیں گے، لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے. لیکن امتیوں نے، ان غلاموں نے کہا نہیں امام ایسا نہیں، ہم کو تو آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی اقتداء چاہیے، آپ کا کرم چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے. آپ خوش تو ہو گئے لیکن اب فدا ہونا ہی ہمارا مقصد بن گیا ہے. آپ کے نقش قدم پر ان امتیوں نے بھی کربلا کے میدان میں ساری دنیا کی امتیوں کو پیغام دے دیا کہ خاندان مصطفیٰ تو قربان ہوا ہی، خاندان مصطفیٰ کا غلام بھی کربلا کے میدان میں قربان ہوا ہے نا. کتنے قربان ہوئے، کتنے شہید ہوئے.
دین کے لیے، امام پاک کے لیے، اسلام کے لیے اگر وہ قربانی نہ بھی دیتا تو کوئی حرج اتنی نہیں تھی، لیکن سچے امتی، سچے وفادار نے بتا دیا کہ ایمان ہو تو ایسا، اسلام ہو تو ایسا۔ ان امتیوں کو بھی اور ان غلاموں کا بھی کیا مقام ہے جو حسین کے ساتھ ساتھ ہے۔ مکے سے چلے تو ساتھ مدینے میں آئے، مدینے سے چلے تو ساتھ مکے میں آئے تو ساتھ، مکے سے سفر کیا تو ساتھ، راستے میں پتہ چلا پھر بھی ساتھ میں رہے، کربلا کے میدان میں آ گئے ساتھ، بھوکے رہے تب بھی ساتھ، پانی بند کر دیا پیاسے رہے مگر ساتھ نہیں چھوڑا، تکلیفیں برداشت کی مگر ساتھ نہیں چھوڑا امتیوں نے، ان غلاموں نے۔ کربلا کا میدان آ گیا، دین آ گیا، تاریخ ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، ہے نا۔ امام نے اجازت دی تھی، راستے بھی کھولے تھے کہ ہمارے ساتھ میں بچے لے کر چلے جاؤ، پوچھے تو کہہ دینا حسین نے بچے چھڑوانے کے لیے ہمیں بھیج دیا، لیکن کیسے امتی تھے وہ، ہر جگہ ساتھ، شہید بھی ساتھ، شہادت کے بعد قریب مزار میں بھی ساتھ، قریب ہی قریب جنت میں بھی ساتھ، کیا شان ہے۔ وہاں مصطفیٰ کو ایک صدیق ملا جو ہر وقت ساتھ رہتا تھا، حسین کو کہیں صدیق ملے، یہ سب کے سب مقام صدیقیت پر فخر کا مقام عطا کر دیا، فقیری کا ان کو مقام عطا کر دیا۔ حسین اعظم کی صحبت تھی بھائی، اصحاب حسین تھے، یہ اصحاب حسین تھے، وہاں اصحاب رسول، یہاں اصحاب حسین، ہے نا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملی، اور گم ہو گئے وہ لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، گم ہو گئے وہ لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی۔ حضرات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ساتھ رکھتا ہے، ساتھ دیتا ہے، پھر کرم نوازیوں کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وقت مختصر میں بالکل آگے آ جاؤں، وقت جو ہے مجھے اگر تفصیل میں گئے تو شہادت بھی کچھ پڑھنی ہے۔ حضرات گرامی، بہرحال خان جو ہے جانثار جاتے رہے اجازت لے کر، اور جانثار بھی بڑے بہادر تھے بھائی، حسین کے پالے تھے، حسین کے ساتھ کمزور نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، حسین کا فیض مل رہا تھا، خاندان مصطفیٰ کا فیض مل رہا تھا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا فیض مل رہا تھا، ان کے پیچھے، ہے نا، ان کے ساتھ میں عبادت اور سجدے کرنے کا جو لطف ہے، جو فیض ہے، سب کچھ مل چکا تھا، بہادر ہو گئے تھے، وہ بھی شیر بن گئے تھے، وہ بھی شیر بن گئے تھے، میدان میں جاتے تھے ہلا کے آ جاتے تھے، یزیدیوں کے دماغوں کو گھما گھما کے آ جاتے تھے، ایسی تلوار چلاتے تھے۔ مختصر یہ کہ کئی جانثار شہید ہوئے، سارے جانثار ہوئے۔ امام نے کہا بس اب خاندان بھی تو جائے گا، میرا وقت بھی آ رہا ہے پہنچنے کے لیے میدان میں، تم ہی جاتے رہو گے، نانا کی امتی جاتے رہیں گے، میرے اصحاب ہی جاتے رہیں گے، تو پھر بہرحال کئی انہوں نے شہادت دی، اور پھر خاندان میں سے واری واری میدان میں جا رہے ہیں، ہر کوئی میدان میں جا رہا ہے، کبھی قاسم آ جاتے، کبھی علی اکبر آ جاتے، کبھی امام حسین کی منع کرتے جا رہے ہیں، روکتے جا رہے نہیں، جیسے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، امام مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت قاسم سے کہا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ حسن کے بیٹے ہیں، اور جب سے حسن پاک کی شہادت ہوئی ہے، حسین نے بیٹے کی طرح پالا ہے، اور انہوں نے بھی ابو کہا ہے حسین کو، لہٰذا نہیں، تم نہیں، میرے حسن بھیا کی نشانی ہو، تم نہیں جا سکتے۔ حضرت قاسم نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، آج حسن ہوتے تو تمہاری طاقت ہوتے، ساتھ ہوتے، حسن نہ صحیح تو حسن کا یہ جانشین قاسم تو ہے، تم پر فدا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال گفتگو ہوئی، اور آخر میں امام کو اجازت دینی پڑی، اور دی امام نے، اور حضرت قاسم جب گئے تو گویا کہ حسین کی طاقت، حسین کی آنکھوں کا تارا، نہ جانے کیا کیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کی نشانی گئے اور للکارا، آؤ میدان میں کون ہے۔ اب قاسم کو دیکھتے ہی سب لوگ ڈر گئے، اب ان کے سامنے کون جائے گا، ان کے سامنے کون جائے گا۔ وہاں سب سے بڑا پہلوان ارزق موجود تھا، جو 1000 آدمیوں کو اکیلا پچھاڑ دیتا تھا، تلوار جو زور سے، جو اس کا وار کرنے کا انداز تھا بڑا زبردست تھا، اور بڑا طاقت و پہلوان تھا، اور کھلاڑی تھا اس رن کا، میدان کا کھلاڑی تھا۔ اور حضرت قاسم تو پہلی بار آئے تھے، وہ کہاں راجہ تھا اس کھیل کا، اور قاسم پہلی بار جا رہے ہیں، مگر خاندان علی کا ہے،
یہ پہلی بار آئے کہ آخری بار آئے؟ وہ لڑنے کا انداز وہی رہتا ہے. انہیں کھیل سیکھنے کی ضرورت نہیں، انہیں جنگجو بننے کی ضرورت نہیں، انہیں کچھ سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں. یہ تو پیدائشی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، ان کے اندر تو وہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. قاسم پہلی بار آئے میدان میں، اور ادھر ارزق تو کئی جنگ لڑ چکا، اس کا نام بولا جاتا تھا، مانا جاتا تھا. سب نے ارزق کی طرف اشارہ کر، خود وہاں کا سپہ سالار شیطان لعین ابن سعد نے کہا تو جا. تو ارزق نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میرا نام ہے، میری شہرت ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میں اسی تلواروں سے کام کرتا ہوں، لڑتا ہوں، فلاں کی تلوار، فلاں جگہ کی تلوار، فلاں ملک کی تلوار، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. میں یہ نوجوان کے سامنے جاؤں، یہ نوجوان کو کیا آتا ہوگا؟ ان کے لیے تو میرے بچے کافی ہیں. 4 لڑکے تھے اس کے. کہا جا تو جا. بڑے فارم میں وہ آیا، اس کے بیٹے بھی ایسے ہی تھے، خطرناک لڑنے والے جنگجو. جیسا ہی آیا دونوں میں تلواریں چلی. بھلے ہی وہ کھلاڑی تھا برسوں کا ظاہر، لیکن قاسم تو خاندانی تھا، مصطفیٰ کا نور تھا، فیض تھا. تلوار اٹھائی، 2-3 وار ادھر سے ادھر ہوئے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کے وہ گر گیا، فی نار جہنم ہو گیا. کہا دوسرا کون ہے؟ تو دوسرا لڑکے کو بھیجا گیا. مختصر انداز میں کہوں تو دوسرا لڑکا آ گیا، اسے بھی فی نار جہنم. تیسرا آیا، وہ بھی نار جہنم. چوتھا آیا بڑے غصے میں کہ میرے تینوں بھائیوں کو پہنچا دیا، اب میں تجھے بتاتا ہوں. لیکن وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا؟ قاسم خود کھڑے ہیں بتانے کے لیے کہ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، حسین کا پالا ہوا ہوں. شیر خدا نے جس کو پالا ہے اس کا میں پالا ہوا ہوں. جیسے ہی آیا اس انداز سے وار ہوا کہ اس کی تو تہس نہس سب ہو گئی، فی نار جہنم ہو گیا، قتل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ارزق کو غصہ آیا کہ میرے 4 بیٹوں کو اس نے ختم کر دیا. اب تو باپ ہے، غصہ آ گیا، جلال آ گیا اس کو، اور بڑے غصے میں بڑی طاقت کے ساتھ بہت اس سے جا کے جیسے پتہ ہی دوں گا میں، ایسے شام جیسے ہی باہر نکلا اور کچھ گفتگو ہوئی. امام قاسم نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، جھیل تو دیکھ. تو بولے اتنا بڑا جنگجو بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو میدان کا. جیسے ہی وہ جھکا، جنگ شروع ہوئی، آپ نے وار کیا، فوراً اس کا قصہ تمام کر دیا. سبحان اللہ. یہاں تو ایک ایک شیر ہے، ایک اکیلے ہی پورے لشکر کے لیے کافی ہو رہے. اب تو سارا کے سارے لوگ ڈر گئے کہ قاسم نے 4 کو بتایا، 4 کے بعد اس کے باپ کو بھی بتا دیا، اب کون جائے گا؟ ایک دوسرے کو اشارے ہونے لگے، تو جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جاتا. سب پیچھے قدم ہونے لگے. تب تک ابن سعد سپہ سالار شیطان لعین نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا بھائی، سب کے سب ان پہ ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے ان پہ حملہ کرو، تیروں کی بوچھار کرو، چاروں طرف سے تلواریں چلاؤ، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اس طرح اکیلے اکیلے 2 آدمی گئے تو نہیں ہو پائے گا. سارے کے سارے لوگ آ گئے یزیدی، اور تنہا قاسم بیچ میں. لیکن تلوار چل رہی ہے اور مارتے جا رہے، قتل کرتے جا رہے، فی نار جہنم کرتے جا رہے. مختصر یہ کہ کئیوں کو فی نار جہنم کرنے کے بعد امام قاسم زمین پر آ گئے. کئی ان کو زخم لگے تھے، تیر لگے تھے نا. بہرحال مختصر میں یہ کہ آخر میں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طریقے سے حضرت علی اکبر آئے، ہم شبیہ رسول تھے. امام حسین نے کہا نہیں، تم تو میرے نانا کی شباہت ہو، تم نہیں جاؤ گے. لیکن بہرحال حضرت علی اکبر کا بھی نام لکھا تھا، وہ بھی گئے. اسی طرح انداز سے الگ الگ اپنے اپنے انداز سے لڑتے رہے. ہر رنگ وہاں دکھا دیا کہ قاسم کا رنگ الگ ہے، علی اکبر کا رنگ الگ ہے نا، اونو محمد کا رنگ الگ ہے، فلاں کا رنگ الگ ہے، ان کے پوتے کا رنگ الگ، تو ان کے بیٹے کا رنگ الگ ہے. سب کے رنگ الگ الگ انداز سے وار کرتے رہے اور بتاتے رہے اور فی نار جہنم کرتے رہے. اور آخر میں وہ یزیدی یہی کرتے کہ ان کا گھیراؤ کر لیتے، چاروں طرف سے ان کو تیروں کی بوچھار کرتے، اور آخر میں وہ شہید ہو جاتے. چاروں طرف سے پورا لشکر ٹوٹ پڑتا، اور یوں جو ہے کبھی ان پہ گھوڑے چلائے جاتے، کیا نہ جانے بہت بے حرمتی کے ساتھ، اور آخر میں وہ شہید ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر بھی ہوئے. علی اصغر وہ تو 6 مہینے کے تھے،
کیسے جاتے چل کے؟ بظاہری طور پہ، ظاہری طور پہ کیسے جاتے ہیں؟ ظاہری طور پہ تلوار کیسے اٹھاتے؟ ظاہری طور پہ ورنہ ان کا گھرانہ ایسا ہے کہ پیدا ہی ہوتے ہی بولنے لگتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی چلنے لگتے ہیں۔ خود شاہ عالم سرکار کو دیکھ لیجئے، پیدائش ہوئی جس پاٹ پہ دونوں ہاتھ یوں ملے ہوئے، بڑی کوشش کی گئی کہ الگ ہو جائے، نہیں ہوئے۔ جب حضرت قطب عالم اور رکن الدین کان شکر آئے تو اپنے آپ سے دونوں کو جدا کیا، ایک ہاتھ قطب عالم کو دیا، ایک ہاتھ خواجہ رکن الدین کان شکر کو دیا، کھڑے ہو گئے، چلنے لگے۔ ان کا یہ عالم ہے بھائی کہ یہ تو بچپن میں بولتے ہیں، چلتے ہیں، طاقت ہی ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو کربل کا واقعہ تھا، جو کربلا میں ہونا تھا تقدیر میں، اور جس طرح سے انہیں منزلوں سے گزرنا تھا، اس اعتبار سے علی اصغر ظاہری اعتبار سے تو پیاسے تو کیا ہی ہے، وہ چاہتے تو نہ جانے کیا کیا ہو جاتا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو کربل کا واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ کہا گیا کہ علی اصغر کو ذرا لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم کو پانی نہیں دیا، کم سے کم اسے پانی دے دو۔ یہ بھی اعتمام حجت ہے، میں اس کو بھی حجت کہوں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل یہ کہہ دے قیامت میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ لیتے ہو تو دے دیتے ہیں، عورتوں کے لیے پانی مانگتے تو دے دیتے ہیں، ہے نا۔ ان لوگوں کا کوفیوں کا کیا بھروسہ کب بولی بدل جائے، آپ نے سن رکھا ہے 2-4 دنوں میں کہ کیا ان کا بھروسہ ہے کب بولی بدل جائے۔ لہٰذا علی اصغر کو لے جاؤ، پانی مانگ لو، ابھی پتہ چل جائے گا، دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے وہ تو یقین ہے کہ نہیں دیں گے، اعتمام حجت ہو جائے، پانی مانگ کر اعتمام حجت ہو جائے، کل قیامت میں نہ کہہ سکے کہ اگر کسی اور کے لیے، بچے کے لیے، معصوم کے لیے پانی مانگتے تو ہم دے دیتے۔ معصوم کے لیے بھی پانی مانگ کے دیکھ لیا، ورنہ انہیں کہاں مانگنے کی ضرورت تھی، وہ خود ساقی کوثر کے نواسے تھے، وہ مانگتے اور رب سے مانگ لیتے تو آسمان سے بے بہا دریا برس پڑتا، بارش گرتا، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ لیکن بہرحال حجت کے لیے لے گئے اور کہا ٹھیک ہے تم ہمیں نہیں پانی دیتے ہو، پھر تم یہ نہ کہو کہ پانی مانگتے تو دیتے، ٹھیک ہے یہ ہمارا بچہ ہے 6 مہینے کا ہے، شہزادہ ہے، اسی کو پانی دے دو۔ نہیں دیا، یزیدی تھے نا بھائی، ظالم تھے، بہت بڑے ظالم، دل پہ اتنا بڑا پردہ کہ اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ کم سے کم بچے کو تو پانی پلا دیا جاتا ہے نا۔ مسافر ہے، امام مظلوم ہے، ہاتھوں ہی ہاتھوں میں، امام حسین کے ہاتھوں میں ہے علی اصغر۔ علی اصغر زبان حال سے گویا کہہ رہے تھے حسین سب جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے جاؤ گے میدان میں؟ اگر میں چلنے لگا تو کرامت ظاہر ہو جائے گی، بولنے لگا تو کرامت ہو جائے گی، تلوار اٹھا دوں گا تو کرامت ظاہر ہو جائے گی، ہمیں یہ کہاں کرنا ہے، لہٰذا مجھے آپ ہی لے جاؤ اور شہادت کا جام مجھے بھی پلا کے لے آؤ۔ زبان حال سے کہا، حسین سمجھ گئے، لے گئے، پانی مانگا، پانی تو وہ یزیدی تھے، حسین کو خود خبر تھی، حضرت زینب کو پتہ تھا کہ یہ دینے والے نہیں ہیں۔ آخر میں ایک شیطان مردود نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کے معصوم حلقوم میں تیر لگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، شہادت کا جام نوش فرمایا، سینے پہ امام کے وہ تیر لگا، وہ لے کر کے آئے اور کہا مولا تیرا شکر ہے کہ جہاں تو نے میرے جوان کی قربانی قبول کی وہاں میرے ایک معصوم کی بھی قربانی قبول کر لی ہے، تیرا احسان ہے، کرم ہے کہ میرے پورے خاندان کو تو قبول کرتے جا رہا ہے، قبول کرتے جا رہا ہے، تو مانگتے جا رہا ہے، میں دیتے جا رہا ہوں اور تو قبول کرتے جا رہا ہے۔ مانگا جا رہا تھا حسین، دیتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے، اور قبول ہوتا جا رہا، قبول ہوتا جا رہا تھا، قبول ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر حسین دیتے جا رہے تھے، وہاں جنتی جوانوں کا سردار حسن لیتے جا رہے تھے، حسین بھیجتے جا رہے۔ ان شہداء کی بھی کیا عظمت ہے کربلا والے، ایک شہیدوں کا سردار اور جنتی جوانوں کا سردار یہاں سے بھیج رہا ہے شہیدوں کو، اور دوسرا وہاں جنت میں ویلکم کر رہا ہے، آمدید کر رہا ہے، خوش آمدید کر رہا ہے کہ آ جاؤ، مبارک ہو تمہیں، جنت کی مبارک ہو تمہیں، خدا کی رضا مبارک ہو۔ ان شہید کربلا والوں کے بھی کیا نصیب تھے بھائی، 2 بڑے اماموں کے بیچ میں آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہے نا، 2 شہنشاہوں کے 2 شہزادوں کے درمیان۔ حضرات سارے خاندان والے ہوئے، علی اصغر ہوئے، یہ ہو سارے، اون و محمد، حضرت زینب آ گئی، بہن تھی، کہاں بھیا سب کے سب جا رہے ہیں، اور ایک چیز ہے، میرے 2 شہزادوں کو تو میں نہیں بھیجتی، مگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایسے وقت میں صدقہ دینا چاہیے،
تو میرے 2 شہزادوں کو صدقے کے طور پہ ہی قبول کر لیجئے، بھیج دیجیے رن میں۔ کہا بھائی بہن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے بھانجے ہیں، تیرے باغ کے مہکتے پھول ہیں، ایسا نہیں کیا سکتا، تو تم اسے جو ہے سلامت رکھو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، صدقے کے طور پہ بھی اسے قبول کر لیجیے، صدقہ سمجھ ہی کے بھیج دے۔ بچے تھے 11-12 سال تقریباً، بہت کم سنی کا عالم تھا، بچپن کا عالم تھا گویا کہ۔ زینب کے 2 پھولتے بھانجے تھے آپ کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے جا رہے ہیں، بیٹے جا رہے ہیں، ہے نا، نہ جانے سارا خاندان میدان میں آ رہا ہے۔ اب بھانجے بھی، اصرار بڑھا زینب کا، امام کو قبول کرنا پڑا، اور بہرحال دونوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ بھانجے تھے، بہن کے لڑکے پیارے تھے، کہاں تیار کیا، ننھی ننھی تلواریں ہاتھ میں دی اور کہا جاؤ میدان میں جاؤ بھانجو، اللہ ہماری اس کو قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ بہرحال دونوں آئے۔ اب یہ تو دکھنے میں بھی بچے تھے، کم سن تھے، ابھی تک تو جوان آ رہے تھے، ابھی تک تو اور ہے نا ضعیف بھی آ رہے تھے، جوان بھی آ رہے تھے۔ اب شہزادے آ گئے۔ اب یہ شہزادگان کو دیکھ کر کے یزیدی سوچنے لگے کیا حسین کے پاس کوئی اور نہیں ہے، حسین کے پاس کوئی اور نہیں کہ انہیں بھیجیں، یہ وغیرہ وغیرہ کچھ ان کے دلوں میں دماغ میں خیال آ رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ ان بچوں نے کہا آپ بات بند کرو، زبان خاموش رکھو اور ہماری طرف دیکھو، ہم دکھتے بچپن کے عالم میں ہیں، ذرا آؤ تو خری سامنے، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے ہم۔ کہا تم بچے ہیں، بچوں کے سامنے کون لڑے گا، اگر اتنا ہی رحم آتا تو پانی دے دیتے، مدد کر دیتے۔ بچوں کو اتنا ہی آ رہا ہے کہ بچوں کے سامنے وہ اپنی عزت کی انسٹ سمجھتے تھے کہ بچوں کے سامنے لڑ کر، لیکن بہرحال 2-3 یزیدی سامنے آئے تاکہ بچوں کو شہید کر دے، لیکن قربان جاؤ، بچپن کا عالم تھا، بچے ہی تھے دکھنے میں نے کہا نہیں، یہ تو پیدائشی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ تو پھر بھی 10-11 سال کے تھے۔ حضرت زینب کے پالے ہوئے تھے پیارے، جہاں حسین کے پالے ہوئے نے بتا دیا کہ ہم بھی شیر ہیں، وہاں زینب کے پالنے والوں نے بھی بتا دیا کہ ہم بھی شیر ہیں۔ دونوں نے اس طرح تلواریں چلائی، یہ 2-3 یزیدی جو آئے تھے ختم ہو گئے، 5-6 یزیدی نکل آئے وہ بھی ختم ہو گئے، 10-15 یزیدی آ گئے وہ بھی ختم ہو گئے، 20-25 آئے وہ بھی ختم ہو گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ کہا یہ کون ہے بھائی؟ کہا تم کو پہلے ہی تو بتا دیا تھا، پہلے دن سے یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ خاندان مصطفیٰ کا ہے، یہ شیر خدا کا گھرانہ ہے، یہاں بچہ بچہ شیر ہوتا ہے، نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ ان کی رگوں میں ہے، یہ ایسے ہار ماننے والے نہیں ہیں، یہ سر کٹا دیں گے مگر بیعت نہیں کریں گے، یہ بڑے مستحکم لوگ ہیں، یہ استقامت والے ہیں، یہ بزدل نہیں ہوتے، یہ ڈرپوک نہیں ہوتے، یہ جیتے بھی ہیں خدا کے لیے، مرتے بھی ہیں خدا کے لیے، اور پھر ان کے نانا جان تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، جو اسلام انہوں نے چلایا تھا اسی اسلام کے لیے مرنے آئے ہیں، یہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ دنیا پیچھے ہو سکتی ہے، یہ پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کہا یہ شہزادے ہیں پھر بھی؟ کہا ہاں شہزادے ہیں، بچپن ہے پھر بھی۔ کہا پھر کیا کرے؟ کہا وہی کرو جو ہم بزدلوں والی حرکت کرتے ہیں، ٹوٹ پڑو سارے لوگ۔ 2 معصوم بچوں پہ سارا لشکر ٹوٹ پڑا۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے، بچوں پہ سارا کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے، تلواروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، نہ جانے کس کس سے۔ بہرحال آخر کار وہ دونوں شہزادے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی شہادت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین سب کے لاشیں اٹھا کے لا رہے، سینوں پہ، کندھوں پہ، کیا شان ہے، جان نثار ہے ان کی بھی لاشیں، خاندان ہے ان کی بھی لاشیں، امام حسین اٹھا رہے ہیں۔ اب جب سب ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے پہلے، اور بھائی اختلاف میں ایک روایت کر دوں کہ تیار کیا گیا، امامہ پہنا، ذوالفقار حیدری لی، ساری چیزیں لی، نصیحت کی۔ امام زین العابدین نے بھی اجازت مانگی لیکن کہا نہیں بیٹا تو باقی رکھ، تاکہ ہمارے ساتھ مستورات ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ایک مرد ہو، ہے نا، تاکہ تم حفاظت بنو، میرے بعد تم امام رہو، ہے نا۔ نوجوانی کا غالباً عالم تھا حضرت کا، امام زین العابدین کا۔ کہا تم ہی، میں جا رہا ہوں۔ جانے کے بعد پھر اہتمام حجت کر دی۔ کیا کہاں؟ حسین کا انداز دیکھو اور ان کی شان کریمی دیکھو
کیا کہہ رہا ہے؟ اے یزیدیو، خون کے پیاسے تھے، میں نے خون دے دیا، جوان چاہیے تھا میں نے دے دیا، معصوم چاہیے تھا، بچے چاہیے تھے میں نے دے دیے، جانثار چاہیے تھے دے دیے، ضعیف آدمی ضعیف مرد چاہیے ہم نے دے دیے، خون چاہیے تھا تمہیں مل گیا، سب کچھ مل گیا، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، آ جاؤ ہماری طرف، یا پھر ہماری قتل کا داغ اپنے دامن پہ نہ لگنے دو۔ یعنی حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ، حسین تمہیں بچا لے گا۔ معافی کا عام اعلان۔ کوئی خاندان کو قربان کر کے بھی کسی کو معاف کرتا ہے؟ کوئی بیٹے کو قربان کر کے بھی معاف کرتا ہے؟ کئی بیٹے امام حسین کے قربان ہوئے، امام حسن کے جو ہے قربان، امام مسلمین عقیل کے بیٹے بھی تھے اور ان کے پوتے بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے پوتے بھی تھے، سب کے سب قربان ہوئے۔ لیکن اس کے بعد بھی حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ آ جاؤ، بچ جاؤ۔ حسین انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، حسین انہیں مومن بنانا چاہتے ہیں، حسین انہیں جنتی بنانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ کرامتیں آ کے کھڑی ہو گئی، حسین اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ سب کیا چیزیں ہیں، رہنے دو انہیں۔ جناتوں کا بادشاہ ظاہر ہوا، حاضر ہوا، حاضر تو تھا ہی، لیکن اب وقت آ گیا تو امام کی بارگاہ میں ظاہر ہو کے سلام عرض کرنا پڑا۔ السلام علیکم امام، آپ احسان اتارنے دیجیے۔ امام نے کہا کون سا احسان، وہ بھی ظاہر کرتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں لیکن ظاہر کر دیں۔ کہا یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھی کو کلمہ آپ کے والد محترم مولا علی مشکل کشا نے پڑھایا ہے، ہم کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے۔ حسین اجازت دو، ابھی 2 سیکنڈ میں، آج کے لفظوں میں 2 منٹ میں، ایک ساعت میں، گویا کہ اس دور کا لفظ کہا جائے تو 1 ساعت میں یہ سارا یزیدی لشکر بھسم کر دیا جائے۔ جنات کھڑا تھا بڑا، جناتوں کا بادشاہ، علی نے کلمہ پڑھایا ہے، حضور کہہ دیجیے ابھی میں ختم کر دیتا، الٹ پلٹ کر دیتا اس زمین۔ امام نے کہا شکریہ، لیکن یہ عدل کی جنگ ہے، انسان سے انسان ہی لڑے گا، میں اجازت دے دوں، تیری خدمت قبول کر لوں، مگر حسین ایسا نہیں کر سکتا، حسین انسان سے انسان ہی لڑے گا، اور یہ عدل کی بات ہے، لہٰذا میں عدل پہ چل کر کے یہ کام کروں گا۔ حسین کرامت دکھا سکتے تھے، اجازت دے سکتے تھے جناتوں کو، جناتوں کے بادشاہ کو نہ جانے کہاں سے کیا ہو جاتا، یزید کا کوئی نام و نشان ملتا، 22,000 تو کیا، ابن زیاد جہاں بیٹھا تھا وہ تخت، اور یزید جہاں بیٹھا تھا وہ سب کے سب غائب ہو جاتا، سب غائب ہو جاتا، وہ غائب ہی نہ ہو جاتا، ہے نا۔ لیکن بات کچھ اور تھی کیا، عادل نے عدل کا کام کیا، فاضل نے فضل کا کام کیا، اور رحمت للعالمین کے نواسے نے رحمت کا کام کیا۔ دروازہ کھول کے کھڑے ہیں، آ جاؤ، ابھی بھی میرا خاندان لٹا ہے میں معاف کرتا ہوں، میرے جانثاروں کو قتل کیا ہے میں معاف کرتا ہوں، آؤ جنت دے رہا ہوں، جنت کا بادشاہ تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ ہے کوئی ایسا رحمت للعالمین کا نواسا ہی کہہ سکتا ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، وہی ایسی بات کر سکتا ہے، جس میں فضل ہی فضل ہو، ورنہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد انسان کو پھر بھی کہہ رہے آ جاؤ۔ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کے سچے جانشین نظر آ رہے ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے تھے بھائی، اتنی معافی کا عام اعلان، لیکن یزیدیوں کو جہنم مقدر ہو چکی تھی۔ کہا میں نے اسی لیے لیٹ کیا اپنی جان دینے میں، میدان آنے میں، تاکہ تم یہ جو قتل و غارت کر دو تو شاید تمہاری پیاس بجھ جائے، تمہیں کچھ رحم آ جائے، اور آخر میں اگر مجھ امام حسین کو جانے دیتے ہو تو یاد رکھو پھر بھی کچھ نہ کچھ تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ حسین رحمت ہی رحمت دے رہے ہیں، پیشن گویا ہی پیشن گویا دے رہے، بشارت پہ بشارت دے رہے ہے نا۔ لیکن یزیدی نہیں آئے، یزیدی نہیں آئے۔ پھر امام نے گھوڑا پلٹایا، خیمے کی طرف آئے، آخری سلام کیا، خاندان والوں کو دیکھا، سید العابدین کو دیکھا، اور مختصر انداز میں کہوں تو امام کربلا کی مقتل میں میدان میں آ گئے۔ آنے کے بعد اہتمام حجت تو کر چکے تھے، کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے تو آؤ سامنے، کہا حسین بیعت کر لو، تم کہتے ہو آ جاؤ چھوڑ دو تو پھر ایسا کرو بیعت کر لو۔
کہاں بیعت تو نہ میں نے مدینے میں کی تھی، نہ سفر میں کی تھی، نہ مکے میں کی تھی، نہ کربلا کے تک کے سفر میں، نہ بھی سفر میں اتنے سارے قربان ہوئے پھر بھی بیعت نہیں کی، اور بیعت تو میں کر ہی نہیں سکتا، بیعت تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے ظالم اور باطل کو میں امام اور رہبر اور امیر المومنین مان لوں، اسلام کا بادشاہ مان لوں، ہو نہیں سکتا۔ بہرحال جنگ چھڑ گئی، اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے یزیدی کہ امام حسین صبح سے دوپہر تک اپنے کاندھوں پر اپنے نواسوں کو، یعنی اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو لاشیں اٹھاتے رہیں، دیکھتے رہے، آنکھوں سے شہادتیں دیکھتے رہے، موت دیکھتے رہے، اٹھاتے رہے، تو بہت کمزور ہو گئے ہوں گے، بہت ٹوٹ گئے ہوں گے، بہت ناتواں ہو گئے ہوں گے، 3 دن کے بھوک پیاس سے بے چین حسین بہت کمزور ہو گئے ہو گئے۔ اب ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، اب یہ لڑ نہیں پائیں گے، اب تو یہ کہہ دیں گے کہ اچھا میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ یزیدیوں کو ایک امید تھی کہ شاید یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ یہ کہہ دیں گے، جبکہ علی اصغر شہید ہوئے تو یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے میں بیعت کرتا ہوں یا یہ کر لوں۔ ان کو یہ امید تھی، جیسا کہ حسین اعظم نے خطبہ دیا کہ آ جاؤ بچ جاؤ، ان کو یہ امید تھی، لیکن حسین نے ان کی اس امید کو توڑ دیا اور بتا دیا کہ بھلے ہی میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، لاشیں اٹھاتے رہا ہوں، خاندان کو قربان کر دیا ہوں، سب کچھ غم میرے پاس ہے، ساری مصیبتیں مجھ پر ہیں، سارے آفات مجھ پر ہیں، تنہا حسین ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اسلام کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، بیعت تو حسین کر نہیں سکتا، حسین تو حسین کا شہزادہ بھی نہیں کر سکتا، حسین کا بچہ بھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے گردن دینی پڑے، کچھ بھی ہو جائے خاندان لٹ جائے، مگر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ ان کی امیدیں ٹوٹ گئی اور رحمت اب جلال میں بدل رہی ہے، کیونکہ پیغام ہو گیا تھا حسین اب تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ کہا ٹھیک ہے، تو اب جب رحمت دیکھی ہے تو اب جلال بھی دیکھ لو۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں کمزور ہو گیا، میں ہتھیار نہیں اٹھا سکوں گا، میں ہتھیار نہیں چلا سکوں گا، میں میدان میں نہیں لڑ پاؤں گا، یہ امیدیں ہیں تمہاری، لیکن جیسے ہی حسین اعظم نے اپنے اس میں سے جو ہے تلوار حیدر کرار نکالی، ذوالفقار نکالی، قربان جاؤ، جنات کا فرشتہ بھی تو جنات کا بادشاہ آیا تھا، فرشتے آ گئے، حضور کہو تو زمین پلٹا دوں، پانی کا فرشتہ آ گیا، کہاں کہو تو پانی برسا دوں، جبرائیل آ گئے، میکائیل آ گئے، فرشتوں کا ہجوم ہو گیا، حوران بہشت جنت کے پردے ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے، حسین کہو تو جنت زمین پہ آ جائے، کہو تو آب کوثر آ جائے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھیگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ زمزم آنے کو تیار، آب کوثر آنے کو تیار، فرشتے مدد کرنے کو تیار، اور اتنا ہی نہیں، انبیاء اکرام کی روح ہے، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، عیسیٰ روح اللہ آ گئے، یحییٰ علیہ السلام آ گئے، زکریا آ گئے، حسین کہو تو کچھ کیا جائے، فرشتے آئے، فرشتے کہتے جا رہے، حسین کہو تو ابھی خاتمہ ہو جائے۔ حسین نے فرشتوں کی طرف دیکھا، ان کی طرف دیکھا، آب زمزم لانے والوں کی طرف دیکھا اور کہا رکو رکو، یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، یہ مصطفیٰ اور میرے درمیان راز ہے، اور یہ راز تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا، اور مجھے کرنا ہے اور کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا تم رہنے دو۔ حسین ایک اجازت دے دیتے، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، کہاں سے کہاں ہو جاتا، لیکن حسین نے سب کو ہٹا کر صرف رب کی رضا کو اور مصطفیٰ جان رحمت کو سامنے دیکھ کر تلوار تو نکال ہی لی تھی، جیسے ہی چمکی اور کہاں آؤ
آ جاؤ سامنے کون ہے، لیکن کوئی سامنے نہ آ سکا۔ آخر کار حسین اعظم ہی کو ان بھیڑیوں کے بیچ میں، ان یزیدیوں کے بیچ میں، ان ظالموں کے بیچ میں یہ عادل گھس پڑا، یہ صابر چلا گیا، یہ شاکر چلا گیا، یہ نمازی چلا گیا، اور جانے کے بعد نواسۂ رسول صفت پیغمبر نے تلوار چلانا شروع کی۔ واللہ العظیم کیا تلوار چل رہی تھی، تلوار چلتی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے آج حسین کی تلواروں میں سما گئے ہو، ایسا لگتا تھا علی کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی جرات، اسماعیل کی ہمت اور موسیٰ کا جلال کام کر رہا ہو، ایسا لگتا تھا زکریا کا ذکر، یحییٰ کا صبر استعمال ہو کر رہا ہو، ایسا لگتا تھا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی پیٹھ تھپتھپا رہے ہو اور مدد دے رہے ہو، ایسا لگتا تھا جنت البقیع میں فاطمہ زہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو، اور ایسا لگتا تھا کہ آج مصطفیٰ صرف مدینے میں نہیں کربلا میں حسین بن کے چمک رہے ہو۔ تلوار چلتی رہی، یا علی، تلوار چلتی رہی، کئی یزیدی ایک ہی جھٹکے میں فنارے جہنم ہوتے رہے، جہنم رسید ہوتے چلے جاتے۔ جہاں تلوار جاتی ہے میدان صاف ہو جاتا ہے، مشرق میں جاتی ہے تو مشرق صاف، مغرب میں جاتی ہے تو مغرب، بیچ میں آتی ہے تو بیچ کا میدان، جہاں تلوار جائی اتر دکن پورب پچھم تلوار چلتی رہی۔ بھوک لگی، پیاس کا احساس ہے مگر تلوار نہیں رک رہی، بھوک کا احساس ہے مگر تلوار نہیں رکی، خاندان کا خیال ہے مگر جو ہے تلوار نہیں رکی، امام مسلم کی یاد آ رہی ہے مگر تلوار نہ رکی، جو تلوار کو کوئی نہ روک سکا۔ آخر کار عرش اعظم سے غیبی صدا نے حسین کے کانوں میں اذان دے دی، کیونکہ اگر یہ تنہا تلوار چلاتے رہے تو 22,000 نہیں 22 لاکھ بھی ہوگے تو صفایا ہو جائے گا، کیونکہ آج خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کے ابھرا ہے۔ آج اسلام کو بچانے کے لیے جو مصطفیٰ نے قربانی دی تھی، آج وہ اسلام بچانے کے لیے حسین میدان میں آ گیا۔ لہٰذا اذانوں کی آوازیں آتی رہی، ویسے تو تلوار نہیں روک پا رہی تھی، زینب کا خیال نہیں روک پا رہا تھا، چلتی جا رہی تھی، یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی، فکر مند ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو مورخ یہ لکھ دیں، ہماری اتنی بے حیائی ہو جائے، ہماری رسوائی اتنی ہو جائے کہ ایک ہی آدمی نے 22,000 کا صفایا کر دیا، تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، ہماری بزدلی کا یہ عالم ہوگا، لہٰذا کچھ کرو۔ اور آخر حسین خود ہی رک گئے۔ کیوں رکے؟ اذان عشق کی آواز آ گئی تھی، اذان محبت کی آواز آ گئی تھی، گنبد رسول سے گویا آواز آ گئی تھی، حسین تمہارا سب کچھ قبول ہے، اب آ جاؤ، وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ، اپنے رب کا دیدار کر لو، معراج پالو، کربلا میں سب آ گئے ہیں، اب تم سجدے میں آ جاؤ، تمہارا سجدہ دیکھنے سب آ گئے ہیں، تمہارا سجدہ دیکھنے مسجد اقصیٰ آ گئی ہے، کعبہ تمہارا سجدہ دیکھنے آیا ہے، مدینہ تمہارا سجدہ دیکھنے آیا ہے، جنت البقیع تمہارا سجدہ دیکھنے آیا ہے، آ جاؤ، تمہارا ہر چیز قبول ہے، یقیناً پہلے ہی قبول ہے، تم کامیاب ہو گئے، تم کامران ہو گئے، میری اس حدیث کو تم نے مقبل کر لیا۔ کون سی حدیث؟ سجدے کے بعد حدیث کر کے بات پوری کر دوں کہ امام نماز کی نیت باندھی، مختصر انداز میں رکوع ہوا، سجدہ ہوا اور سجدے میں گئے۔ کیا عشق والی نماز تھی، کیا امام حسین نے کون سی اللہ ہی جانے کیا وہ نماز پڑھی ہوگی، وہ سجدوں کے بیچ میں، وہ تلواروں کے بیچ میں، ان ساجدوں اور شہیدوں کے بیچ میں، غازی تو بن ہی رہے تھے، اب شہید بننے جا رہے، غازیوں کے سردار تھے، اب شہیدوں کے سردار بننے جا رہے، سر جھکایا اور شمر شیطان لعین آیا اور آپ کے اس معصوم گلے کو جسے حضور چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اس پر خنجر چلایا اور آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید ہو گئے پیارے، لیکن حضور کی اس حدیث کو مکمل کر دیا۔ کون سی حدیث؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے،
نبی پاک فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے. کیا مطلب؟ جو میرے پاس اسلام تھا وہ حسین کے پاس سے، جو میری عبادت تھی وہ حسین کے پاس ہے، جو میرا صبر ہے وہ حسین ہے. ذات حسین کی ہے، صبر رسول کا ہے. ذات حسین کی ہے، شکر رسول کا ہے. ذات حسین کی ہے، صلاۃ رسول کی ہے. ذات حسین کی ہے، اندر سب کچھ مصطفیٰ کا ہے. سب کچھ. وقت نہیں اس لیے میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں، سب کچھ مصطفیٰ کا. عبادت، اطاعت، طہارت، بہادت، سب کچھ ذات حسین کی ہے مگر اندر مصطفیٰ کا ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ میری شہادت باقی ہے. آقا فرماتے ہیں میری شہادت باقی ہے، وہ شہادت میرے دو شہزادے حسن و حسین پوری کریں گے. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میری دو شہادت سری اور جہری باقی ہے، اس کے لیے میرے دو پھولوں کو چنا گیا اور وہ شہید وہ ہوگے. نام ہوگا شہادت حسن، نام ہوگا شہادت حسین، مگر حقیقت میں ان دونوں کی شہادت نہیں، ان کے بدلے میں یہ شہادت رسول ہے. رسول کی شہادت ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک دمبا بنا تھا، ہے نا، قربانی 10 ذی الحج. فدیہ کیا بنا تھا اسماعیل کی جگہ؟ دمبا. مگر ذبیح اللہ کون ہوئے؟ اسماعیل. قربانی کس کی قبول ہو گئی؟ اسماعیل کی. اسماعیل کی جو قربانی وہ دمبے اس کا بدل بنا، فدیہ بنا. اور یہاں مصطفیٰ کا فدیہ، مصطفیٰ کا بدل حسن و حسین کو بنایا گیا. حسن و حسین. بس یہ ہونا تھا کہ کائنات پکار اٹھی، جنت نعیم سے لے کے جنت الفردوس تک ہر مقام کہنے لگا میرا حسین، میرا حسین. ہر ولی نے کہا میرا حسین، ہر صحابی نے کہا میرا حسین، ہر کتب نے کہا میرا حسین، ہر غوث نے کہا میرا حسین، ہر قلندر نے کہا میرا حسین، ہر نمازی نے کہا میرا حسین، کعبے نے کہا میرا حسین، ممبر نے کہا میرا حسین، کہتے رہے. محراب نے کہا میرا حسین، توریت نے کہا میرا حسین، زبور نے کہا میرا حسین، بلکہ قرآن کے پاروں نے کہا میرا حسین. مسجد حرام نے کہا میرا حسین، مسجد نبوی نے کہا میرا حسین، سنہری جالیوں نے کہا میرا حسین، علی نے کہا میرا حسین. جب کامیابی دیکھی علی نے دیکھا واہ میرا حسین ہے. فاطمہ نے کہا میرا حسین ہے، حسن نے کہا میرا حسین ہے، عثمان ذو النورین نے کہا میرا حسین، عرش نے کہا میرا حسین، فرش نے کہا میرا حسین، عمر ابن خطاب کا جلال پکار اٹھا وجد میں آ کے میرا حسین ہے. عمر جس پہ ناچ کرے وہ میرا حسین. صدیق کی صداقت وجد میں آ گئی اور ایک ایک رونگٹے سے آواز آنے لگی میرا حسین، میرا حسین. تب تک نبی نے کہا سنو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. رب کی رحمت ہے تو کائنات پکار اٹھی اور ہر قوم پکاریں گی ہمارے ہے حسین. انسان کو بیدار تو ہو جا لینے دو، کیونکہ حسین نے صرف ظاہری کفر سے نہیں لڑائی کی تھی، ایک باطل طاقت سے لڑے تھے، ایک گناہ کبیرہ سے لڑ رہے تھے، ایک شریعت میں دخل اندازی کرنے اور اس کو بدلنے والے سے لڑ رہے تھے، ہے نا، ایک ظالم سے لڑ رہے تھے اور بہت بڑے ظالم سے آپ نے مقابلہ کیا. جو دنیا بیدار ہوتی چلی جائے گی، ہر قوم ہر انسان یہی پکارے گا ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین. ہم نے دیکھا گاندھی جی سے لے کے نہرو جی جو بھی آ رہا ہے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ رہی ہے اور یہی کہہ رہا ہے حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے، حسین جیسا کوئی نہیں. اور آخر میں کہہ دوں اجمیر کی وادیوں سے ہمیں یوں سمجھایا گیا، ان گھاٹیوں سے ایک آواز ہوتے ہوئے پیران پیر کے چھلے سے ہو کر کے یہ آواز ٹکراتی ہوئی پورے ہندوستان ہی تک نہیں محدود رہی. غریب نواز کی آواز امریکہ تک پہنچ گئی، انگلینڈ تک پہنچ گئی، اس دنیا سے اس دنیا کے پار پہنچ گئی، دنیا کے آخری چہرے تک پہنچ گئی. کیا غریب نواز نے سب کو عقیدہ دے دیا حسین کو ماننا ہے تو اپنی عقل سے مت مانو، میں تمہیں بتاتا ہوں یوں مانو شاست حسین.
کیا ہوا بھلے وہ تخت پہ نہیں بیٹھے، تم نہیں جانتے حسینی شاہ تھے، بادشاہ است حسین۔ یزید کیا بادشاہ تھا؟ اصل میں تو یہ حسین ہی بادشاہ تھے، جس کو رسول پاک نے بادشاہ بنایا تھا، سردار بنایا تھا۔ پھر کہتے ہیں دین ادھر ادھر مت سمجھنا، دین است حسین، دین ہے حسین۔ اور صرف دین نہیں، اپنے دین و ایمان کی پناہ چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، دی پناہ است حسین۔ سردار نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین، سارے دین کی بنیاد ہے، ساری نمازوں کی بنیاد ہے، ساری ارکان اسلام کی بنیاد ہے، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کی بنیاد ہے، صداقت و عدالت کی بنیاد حسین بن گئے۔ اسی لیے پیارے حسینی رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائیں، ان کا ذکر خیر کیا، غلطی ہوئی ہو رب تعالیٰ معاف فرمائیں، اور اس ذکر کی برکت سے ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائیں، نجات عطا فرمائیں، شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام مصطفیٰ